پاشا صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. کل میں نے آپ کی پریس کانفرنس سنی تھی پاشا صاحب, میں ذرا دو چار چیزیں آپ سے ویسی بحث طلب تھیں, اس لیے میں نے کہا آپ کا فائدہ اٹھا لیں آپ کی موجودگی کا. سر پتا ہے آپ کو یہ بڑی غلط بات ہے کہ جو جوڈیشری کے اوپر حملے ہوتے ہیں, ہم بڑے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. فیصلوں سے آپ کبھی اختلاف کریں گے, کبھی اتفاق کریں گے, لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ جس وقت آپ لوگ بھی سیاست دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کب جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کب اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سے پہلے آپ ان کے خلاف کھڑے تھے. اگر آپ عدلیہ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو شاید یہ واقعات کم ہوں, نہ ہوں یہ واقعات جہاں سیاستدان تصویریں لگا لگا کر جلسوں میں عدلیہ کی تذیق کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسی صاحب آپ کی بات کسی حد تک تو درست ہے کہ ہم ہر عدلیہ کے ہر ایکٹ کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوئے, اور لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ عدلیہ سپریم کورٹ کے باہر بھی کچھ باتیں ہوئیں, اس وقت بھی اگر آپ میری سٹیٹمنٹس اور میرے ٹی وی پر شوز دیکھ لیں تو اس میں نے ایک مذمت کی اور بھرپور مذمت کی, میں نے اپریشیٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ہر پازیٹیو ایکٹ جو ہوتا ہے عدلیہ کا اس کی سپورٹ کیا, اور جو نیگیٹیوٹی جہاں اٹیچ ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے مخالفت کی ہے, لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے, اور کبھی بھی کنٹمپچوس لینگویج یوز نہیں کی, توہین آمیز بات نہیں کی. اور سر آپ نے کل کہا کہ توہین آمیز زبان پر توہین عدالت لگتی ہے. میں ذرا سنانا چاہتا ہوں آپ نے جو گفتگو کل کی, اور میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جو پہلے ہوئی تھی اس پر توہین عدالت لگنی چاہیے تھی سیاستدانوں پر؟ ذرا سنیے کیا کارروائی کریں. کنٹمپچوس لینگویج پہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی بنتی ہے, اور ہم کورٹس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی انیشیٹو لیں اور کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز کریں ان لوگوں کے خلاف جو نام لے کے آپ کو جو ہے وہ ملائن کر رہے ہیں. اور سر یہ جب آپ ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا اس قسم کی گفتگو عدلیہ کے خلاف استعمال کی گئی پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے. پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں جو کمپرومائز جج تھا, جو کرپٹ جج تھا, چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو, عظمت سعید ہو. وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا, آپ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے کیا اعجاز الاحسن صاحب کو؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ توہین عدالت لگنی چاہیے پاشا صاحب؟ میری عرض سنیں, میری گزارش سنیں. میں نے جب اپنی پریس بریفنگ کا سٹارٹ کیا تو اس میں یہیں سے کیا کہ ایک سائفر کیس کی بیل کا کیس ایک سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا, اور اس میں ایک جج صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ کہا جو کہ ایک لیگل, آپ نے معصوم کا ذکر کیا کہ ان کو معصوم کہا گیا اور آپ ان پر تنقید کی گئی, لیکن اس سے پہلے کی بات پہ چلے جائیں نا ان پہ تنقید. اچھا میری پوری بات تو سن لینا سر جناب. اچھا پھر دوسری مثال میں نے وہ دی جو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا اور اس میں ٹرولنگ کی گئی. یہ دو دے کے تیسری مثال میں نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی دی جو قاضی فائز صاحب نے تحریر کیا, اس کی مثال دی کہ اس کے بعد جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ کیا کسی حوالے سے بھی قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ گالیاں دینا ججز کو یہ جائز ہے؟ کسی نے بھی دی ہوں, کسی نے بھی دی ہے irrespective of this thing. سر چلے میں آپ سے سیدھا سوال پوچھتا ہوں, اس وقت آپ نے کہا کہ توہین عدالت لگنی چاہیے مریم نواز شریف صاحبہ پر؟ جی بالکل, اگر بنتی ہے تو لگائیں. میں تو دیکھیں اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کیوں نہیں نوٹس ایشو کیا, ان کی ڈیوٹی تھی وہ کرتے. اور ابھی بھی میں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی اے اور جو ایف آئی اے ہے یہ ادارے کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کیا کسی حکم کا انتظار ہے؟ یہ ان کی ڈیوٹی ہے, اور روٹین میٹر میں ایز ڈیوٹی ان فیک اکاؤنٹس یا اصلی اکاؤنٹس کو سامنے لے کر آئیں جو گالیاں دے رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میں نے بڑی سر چلے یہ چھوڑ دیں. کبھی جج زیبا کو جلسوں میں سخت الفاظ میں عمران خان صاحب یاد کرتے ہیں, کبھی دوسرے ججز کو مریم نواز صاحبہ یاد کرتی ہیں پاکستان. کیا یہ ٹرینڈ آپ لوگ اس ٹرینڈ کو ایز بار کاؤنسلز کیسے ڈسکریج کریں گے؟ ڈسکریج سے مراد آپ کو پوزیشنز لینی ہوں. دیکھیں یو کانٹ جسٹ سمپلی بی اے بائی اسٹینڈرڈ. میں نے آپ کو دیکھا آپ سائیڈ پہ کھڑے تھے, تماشا مت دیکھیں,
یو ہیو ٹو پلے این ایکٹیو رول تاکہ عدلیہ کو دیکھیں فیصلوں پر تنقید سب کا حق ہے, فیصلے پبلک پراپرٹی ہیں اور لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن اس تنقید اور اس تضحیق میں فرق ہے جو کی جاتی ہے. بالکل, جب فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پھر پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے, اس پہ تنقید کرنے کا, اس پہ اعتراض کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے, اس کو نہیں روکا جا سکتا. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بھی خلاف ہے. لیکن بات جب ہے کہ جب آپ کی فیور میں فیصلہ آ گیا, آپ نے خوشیاں منائی اور ڈھول باجے بجائے, اور جب آپ کے خلاف آ گیا آپ نے ان کی ماں بہن ایک کر دی, یہ بھی تو کوئی مناسب چیز نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم نے کل یہ بات کی تو اس کو آپ نہ تو کوئی پولیٹیکل موٹیویشن ہے اور نہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. خاموش تماشائی بنے رہنا چاہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. ہم نے اس وقت بھی, اگر آپ میرے ٹاک شوز اس دن کے اٹھا کے دیکھ لیں سیم ڈے کے, تو میں نے اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ غلط بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں لیا ایکشن, ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے میری اس بات پہ نہیں لیا. لیکن گورنمنٹ نے اگر جے آئی ٹی بنائی ہے اس پہ بھی کچھ ریزرویشن ہے کہ جے آئی ٹی کو ہم یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سر میں آپ کو, آپ نے اگر کہا تھا تو میں ذرا سنا دیتا ہوں آپ کو, آپ نے کیا کہا تھا ٹی وی پروگرامز میں, آپ گئے تھے, ذرا سنیں. معزز جج صاحب کی ذات کا نام آتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں, تو پھر یہ دباؤ میں لانے والی بات نہیں ہے, بلکہ متاثرہ فریق کی بات کو سننا چاہیے اور اس پہ از خود معزز جج صاحب کو یا تو ریکیوز کر دینا چاہیے یا پھر کوئی اور بینچ تشکیل دینا چاہیے. اور یہ جب تنقید ہو رہی تھی تو آپ کہتے تھے آپ کو ہٹ جانا چاہیے بینچز سے. سر نہیں, یہ بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس پہ میں نے جواب دیا ہے. میں نے وہ جو ٹرولنگ ہو رہی تھی یا ان کو نازیبا گفتگو کی جا رہی تھی اس کا حوالے سے اس کو سپورٹ نہیں کیا میں نے کسی جگہ پہ بھی. البتہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ ججز کی اور اس وقت بینچز کی تشکیل کے حوالے سے عباسی صاحب بات ہو رہی تھی, اس کا میں نے کہا کہ وہ ریکیوز کر دینا چاہیے اگر کوئی اعتراض ہے. یہ بات ہے. سر کیا یہ بار کاؤنسلز پولیٹیکل پارٹیز کی ایکسٹینشنز ہیں اور وہ سیاسی جماعتوں کی بات کرتی ہیں جب بھی ناٹ ایٹ آل. سر ہم نے تو یہ دیکھا, اگر آپ مجھے کہیں میں آپ کو بار کاؤنسل, پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, آپ کی میں پریس ریلیزیں لا کے دکھا سکتا ہوں کہ جب ایک سیٹ ہوتا ہے آپ کی لیڈرشپ کا, وہ ایک سیاسی جماعت سے منسلک ہوتے ہیں, اس کی پریس ریلیز کچھ اور ہوتی ہے, وہ سیاسی جماعت وہ اپنی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے حق کی بات کرتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ ورکس. کیا آپ کو لگتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ بار کاؤنسل کی پالیٹکس کی حد تک؟ دیکھیں, بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ باقاعدہ الیکشن کے ذریعے الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے وہ آتے ہیں. ان کو کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی کسی پارٹی کا سپوکس مین بننا چاہیے. یہ میں تو جہاں تک کہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جب آپ بار کے نمائندے بن گئے ہیں اور وکلا اکراس دی بورڈ آپ وکلا سے ووٹ لے کے آتے ہیں, وہ مختلف پارٹیز کے ہوتے ہیں, آپ کی پارٹی بار کے اس کے دیوار کے باہر ہے, بار کے اندر آپ صرف بار کے نمائندے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے آپ کو نہ ہونا چاہیے, اور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے, میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں.